یہ یسألونک، یہ یسألونک عن الاحلۃ، یہاں پر یہ جو یسألون ہے نا، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، کس کی طرح ہے؟ یعلمون کی طرح ہے، یا یس، یہ گردان اس کی یوں بنے گی، یسألو یسألان یسألون، تسألو تسألان یسألن، تسألو تسألان تسألون تسألین تسألان تسألن، اسأل نسأل۔ اب یہ جو کاف ضمیر ہے نا، کاف، یہ کاف جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ ضمیر مرفوع منصوب منفصل ہے، ضمیر منصوب منفصل ہے۔ کس طرح کہ دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ضمیر منصوب منفصل ہمیشہ فعل مفعول اس کے بعد آتی ہے، فعل کے بعد آتی ہے، جیسے ضربک، ضربکا، ضربکو، ضربکا، ضربکم، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن۔ تو اب یہاں پر یہ جو یسالون جو کافر ہے، یہ ضمیر منصوب منفصل ہے اور منصوب متصل ہے، اور یہ کس کے بعد آئی ہے؟ فعل مضارع کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو یسالونک عن الاحلۃ، کہ یعنی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ہے نا ایک نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے تھے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو فرمائیں، آپ ان کو فرمائیں کہ کل ہے یا مواقیت للناس والحج، تم فرماؤ کہ یہ لوگوں اور جو ہے نا کہ حج کے لیے وقت کی علامات ہیں، یعنی کہ علاماتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن کہتے ہیں کہ بھئی اصل نیکی تو یہ ہے کہ پرہیز اصل کہ تم گھروں میں وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تو جی رفیق بھائی۔ عمران بھائی جو ہے نا، یہ آپ جو ہے نا ورلڈ بائی ورلڈ بنائیں تو وہ تھوڑا سمجھ مجھے اس دوستوں کو بھی شاید بہتر سمجھ آئے گا، یعنی جیسے جو ہے نا ورلڈ بائی ورلڈ، یعنی آپ اس کا ترجمہ ساتھ کریں تو ہاں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ سمجھ آئے گا۔ لیس البر، لیس کا معنی ہوتا ہے نہیں، بر کا معنی ہوتا ہے نیکی، با کا انہوں نے ویسے منع کیا ہے یہ۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو کہ یہاں پر یہ با ہے نا، یہ با حرف جار ہے، یہ با حرف جار ہے، اور یہ کس پر؟ فعل پر آیا ہے، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ان مصدریہ جو ہے نا، یہ ان مصدریات فعل کو تعویل مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تاتو کا معنی ہے تم آؤ، اور بیوت کا معنی ہوتا ہے گھر، من کا معنی ہوتا ہے سے، ظہور کا معنی ہوتا ہے کہ بھائی ظہر، ویسے اس کا لغوی معنی ہے پیٹھ، ظہر کا لغوی معنی کیا ہے؟ پیٹھ، لیکن جو ہے نا کیا ہے کہ اگر گھر جو ہے نا گھر کے بارے میں کہا جائے تو پھر اس کا معنی یوں بنے گا گھر کے پچھلے حصے سے، ٹھیک ہے جی۔ ولاکن، اور لاکن جو ہے لاکن لیکن کے معنی میں، البر، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو الف لام ہے نا، یہ الف لام جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا معنی بنے گا خاص نیکی، اس کا معنی کیا بنے گا؟ خاص نیکی، تو مطلب یہ کہ خاص نیکی کیا ہے؟ وہ اصل نیکی ہے۔ من اتقا، من معنی ہوتا ہے جو، یہ اسم موصول ہے، اتقا پرہیزگاری، اتقا کہتے ہیں کہ بھئی جس نے پرہیزگاری اختیار کی، یہ اتقا جو ہے نا کیا ہے کہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ تو اب معنی اس کا یوں بنے گا کہ اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو اب دیکھو وَأْتُوا، یہ اتو جو ہے نا یہ کس سے؟ اور آؤ، بیوتا بنے گھروں میں، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم معنی نہیں کر سکتے، اس سے صرف اس کا علیحدہ معنی کریں گے تو بیوت یہ بیت کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے گھر، من ابوابہا، یعنی مطلب یہ کہ اب ان کے ابواب جو ہے نا کس کی جمع ہے؟ باب کی جمع ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ ابواب جو ہے نا جمع قلت ہے کہ جمع کثرت ہے؟ جی زین بھائی۔ جمع جی کثرت ہے، جمع کثرت ہے، جمع کثرت ہے۔ ویسے آپ نے جو ہے نا قربان بھائی، جی عمران بھائی،
ابواب جمع قلت ہے جمع کثرت ہے؟ جی یہ جمع کثرت ہے جی. رفیق بھائی آپ بتائیں. بہت دوستوں نے کثرت کہا تو میں اب قلت نہیں کہہ سکتا. اتقوا جمع کثرت. اصل میں یہ جمع کثرت نہیں ہے، جمع قلت ہے. یہ کیا ہے جمع؟ نہیں اتقو اپنا اتقو. نہیں ابواب ابواب ابواب. ابواب 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 ٹھیک ہے. جب یہ کیا ہے؟ ابواب یہ کا جمع، معنی دروازے. ہاں دروازے، باب کی جمع ہے. تو یہ میں پوچھ رہا تھا کہ آیا یہ جمع قلت ہے جمع جی جی کثرت باب ہے؟ کی جمع. تو یہ کیا جمع قلت ہے جمع کثرت یہ ہے؟ تو قلت ہوگا. جمع قلت. کس جمع کے قلت. وزن پر؟ کس کے وزن پر؟ جمع قلت ابواب ہے. افعال ان کے وزن. ہاں افعال ان کے وزن، جیسے اقوال. افعال جیسے اقوال ان کے وزن پر ہے. جی ٹھیک ہو گیا. چلو جی آگے چلو. تو اب معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی بنے گا اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. لیکن یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ ابواب یہاں پر جمع کثرت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ ابواب جو ہے نا یہ جمع قلت، کثرت. اگرچہ جمع قلت کے وزن پر ہے، لیکن جہاں پر جمع کثرت کے وزن پر آیا ہے کہ جمع کثرت کی معنی میں آیا ہے. تو اب جی اعتراض جی یہ بے ہوگا، شک. کہ بھئی جب یہ جمع کثرت ہے تو پھر ایسا کرو کہ بھئی ابواب کی جمع جو ہے نا کیا ہے کہ تم ایسی لاؤ کہ جو جمع کثرت بنے نا. تو تم جمع قلت کا وزن تو نہ لاؤ جہاں پر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابواب کی جمع جو ہے نا کیا ہے کہ جمع قلت اور جمع کثرت دونوں ایک ہی آتی ہے. جمع قلت بھی اس کی یہی ہے اور جمع کثرت بھی اس کی یہی ہے. اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ جہاں پر جو ہے نا اشتراک و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ ابواب سے جو ہے نا کیا ہے کہ جمع کثرت مراد ہے یا جمع قلت مراد ہے. کچھ سمجھ میں آیا بات؟ کچھ سمجھ میں آئی؟ جی جی ہاں جی. جی. آج آگے چلیں جی. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس امید پر کہ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ. لعل یہ کون سا صیغہ ہے؟ لعل یہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. لعل امرا غائب، امید ہے کہ امر غائب ہونے والا ہے. امید ایک امر کیا ہے؟ غائب ہونے والا ہے. تو جب امید ایک امر غائب ہونے والا ہے تو اب یہاں پر معنی کیا کریں گے؟ اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی کہ کیسے کامیاب ہو جاؤ گے؟ کہ تم لوگوں کے گھروں کے پچھواڑے سے نہ آؤ، بلکہ تم اگر آنا چاہتے ہو تو ان کے دروازے سے آؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم جو ہے نا کیا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ. قاتلو کا معنی ہوتا ہے اور لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یا اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑے، ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو. اب یقاتلون یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ امر کا یہ کس کا صیغہ ہے؟ فعل مضارع کا صیغہ ہے. اس کے آخر میں جو کم ضمیر ہے یہ منصوب متصل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے لڑے تھے تو جتنا مطلب تم بھی ان کے ساتھ لڑو. ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو. تو اب یہاں پر دیکھو ان اللہ میں جو یہ ہے اس میں جلالت، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر اللہ لکھا ہو تو ہم اس کو اس میں جلالت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس میں جلالت پر یہاں پر جو ہے نصب ہے. نصب اس لیے ہے کیونکہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حرف مشبہ بالفعل کا عمل یہ ہے کہ یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں جلالت جو ہے منصوب ہے. تو اب معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ بنے گا کہ بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد پھر ہے وقتلوہم. وقتلوہم کا مطلب یہ ہے کہ قتل کرو ان کو، قتل کرو ان کو. اقتلو یہ امر کا صیغہ ہے. ہم یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پھر ضمیر منصوب متصل ہے. حیث ثقفتموہم جہاں تم انہیں پاؤ. ثقفتمو کا مطلب ہوتا ہے جہاں، حیث مانے جہاں، ثقفتمو مانے پاؤ، ہم مانے ان کو، یعنی ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ. اخرجوہم من حیث اخرجوکم. جی یہ حیث کون سا لفظ ہے؟ یہ حیث جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ظرف زمان ہے، یہ ظرف جی جی مکان ہے. ظرف مکان آپ نے پڑھا تھا نا، یہ اسم غیر متمکن ہے. جی حضور. ہاں اسم غیر متمکن ہے. اور اسم غیر متمکن معرب ہے کہ مبنی ہے؟ یہ حضور اس میں غیر متمکن.
جہاں یہ جی رفیق بھائی آپ ان کی ہیلپ کریں. اس میں رفیق بھائی اس میں غیر جی متمکن یہ مورب ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی ہے وہ تمام مبنی ہوتے ہیں. جی رفیق بھائی کیا ہے مورب مبنی ہے یہ؟ کون سا لفظ اپنے میں پانی پی رہا تھا اپنا مالش. اچھا اچھا حیثو حیثو ہاں حیثو یہ جہاں. یہ مورب ہے کہ مبنی ہے؟ مورب ہے. مورب بچے کو کافی بتائیں. دو. مورب اسد ہی ہے، بھائی. آپ دوست ہیلپ کر دیں تو. ہاں جی اسد بھائی یا یاسین بھائی یا فصیح بھائی کوئی تو یعنی کیا ہے کہ وہ آواز نہیں آ رہی میری ان کی طرف. جی آواز تو آ رہی ہوگی. آواز آ رہی ہے، ویسے چلو آ رہی ہے تو ابھی سنو ذرا. اب یہ جو ہے نا کیا ہے کہ حیثو، یہ حیثو جو ہے نا یہ جی اسم گھر. کون سا جملہ تھا پہلے آواز. اچھا ایک منٹ ابھی جن میں بیان کر دیتا ہوں، ابھی جن ایک منٹ بیان کر دیتا ہوں. حیثو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اسم غیر متمکن کی قسم ہے. ظرف مکان. یہ ظرف مکان کیا ہے، یہ ہمیشہ مورب نہیں ہوتا مبنی ہوتا ہے. ظرف مکان جو ہے کیا ہے کہ مبنی ہے. ظرف مکان کیا ہے؟ مبنی ہے. ظرف مکان کیا ہے؟ مبنی ہے. تو اس وجہ سے حیثو کیا بنے گا؟ مبنی بنے گا. حیثو کیا بنے گا؟ مبنی. ٹھیک ہے نا، حیثو مبنی ہے. اس کے بعد پھر کہتے اب مانا کیا بنے گا؟ حیث ثقفتموہم، قتل کرو تم ان کو جہاں تم ان کو پاؤ. اخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور تم ان کو نکالو. اخرجو مانے نکالو. دیکھو ایک تھا خراجہ، خراجہ مانے وہ نکلا. جب کسی کو نکالنا مقصود ہو نا تو وہاں پر جو ہے اخراج یہ باب افعال کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واخرجوہم من حیث اخرجوکم، کہ بھئی تم ان کو نکالو اس جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ زیادہ جو ہے نا کیا ہے کہ شدید ہے قتل سے. یعنی فتنہ جو پھیلا ہوا ہو وہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے. اس لیے فتنہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فتنے کو کیا کرنا چاہیے؟ کلا کما کرنا چاہیے فتنے کا. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور آپ ان کو نہ قتل کریں مسجد حرام کے پاس. حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے. یعنی جب تک وہ آپ سے لڑیں تو اس وقت تک جو ہے نا کیا ہے اس وقت آپ ان سے لڑیں. لیکن جب آپ سے وہ نہ لڑیں تو مسجد حرام کے پاس آپ ان کو کچھ نہ کہیں. تو اب یہاں پر دیکھو کہ یہ حتی جو ہے نا یہ فعل مضارع پر داخل ہوا ہے. حتی کس پر داخل ہوا ہے؟ فعل مضارع پر داخل ہوا ہے. اور فعل مضارع پر داخل ہوا ہے تو مجھے آپ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ حتی جب فعل مضارع پر داخل ہو تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے. اس سے پہلے ہوتا ہے ان مقدر. تو ان مقدر ہوتا ہے. تو اب یہ اصل میں یہ تھا یقاتلونکم، یقاتلونکم. جب حتی داخل ہو گیا تو اب اس کے بعد آ گیا ان. اور ان کیا کرتا ہے کہ فعل مضارع کے آخر کو یعنی نصب دیتا ہے اگر اس پر ضمہ ہو، اور اگر اس پر نون اعرابی ہو تو اس کو گرا دیتا ہے. سمجھ میں بات؟ جب گرا دیتا ہے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا حتی یقاتلوکم، یعنی جب وہ کافر تم سے لڑیں تو پھر تم ان سے لڑو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر جو ہے نا کیا ہے کہ پس اگر وہ لڑیں تم سے تو تم بھی ان سے لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طریقے سے کافروں کی جزا ہے. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، ان انتہوا مطلب یہ کہ اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور قاتلوہم کا مطلب یہ لڑتے رہو ان سے. حتی لا تکون، اب یہ پر جہاں پر دیکھو حتی دوبارہ جو ہے نا کیا ہے کہ فعل مضارع پر داخل ہوا ہے. تو اب یہ اصل میں یوں تھا حتی اللہ تکون، اصل میں کیا تھا؟ حتی اللہ تکون، ان لا تکون. تو یہ حتی فعل مضارع پر داخل ہوا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ان ہم جو ہے نا کیا ہے کہ محذوف مانیں گے. ویسے تکون یہ اگر ان حتی نہیں ہوتا نا تو پھر تکون یوں ہوتا حتی لا تکون، پھر کیا ہوتا؟ لا تکون ہوتا. اب چونکہ جو ہے نا کیا ہے کہ حتی آ گیا تو اس کے بعد ان مقدر ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کیا بن جائے گا؟ حتی لا تکون.
سمجھے, یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ. لا تکون مانے نہ رہے, فتنہ مانے فتنہ. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین عبادت اللہ کے لیے. دوبارہ معنی کرتا ہوں میں, اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے. اور عبادت کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے. یعنی اگر وہ رک جائیں تو پھر ان کی سزا کیا رہ جائے گی؟ ان کی سزا وہ رہ جائے گی جو پیچھے انہوں نے ظلم کیا تھا, صرف وہ آپ نے ان کو سزا دے دی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام, ادب والے, الشہر مانا مہینہ, حرام مانے ادب, ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے. اور والحرمات قصاص, اور تمام ادب والی چیزیں بدلہ ہیں. تمام ادب والی چیزیں کیا ہیں؟ بدلہ ہیں. تو اب مانا یوں بنے گی, ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے. اس کے بعد پھر کیا؟ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. فمن اعتدى اس کا معنی جو تم پر زیادتی کرے. فمن مانے جو, اعتدى مانے زیادتی, یعنی جو تم پر زیادتی کرے. علیکم کا معنی بن جائے گا تم پر, جو تم پر زیادتی کرے. فاعتدوا علیہ, تو آپ بھی جو ہے وہ کریں اس کے مطابق جو ہے نا کیا ہے, کون سے زیادتی کریں. ما اعتدى علیکم, جو اس نے تم پر زیادتی کی تھی. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو, وَاعْلَمُوا کا مطلب ہوتا ہے جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے. اس کے بعد فرمایا ہے وَأَنفِقُوا, یہاں پر جب بھی انفاق کا جب قرآن پاک میں ذکر آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنا, یعنی صدقہ کرنا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے ہاتھوں کو خود اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَاحْسِنُوا, لا تلقوا مانے نہ ڈالو, بِأَيْدِيكُمْ مانے اپنے ہاتھوں کو, إِلَى التَّهْلُكَةِ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت میں. وَاحْسِنُوا, اور احسان کرو, نیکی کرو. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, اتموا کا معنی ہوتا ہے پورا کرو, حج مانے حج اور عمرہ مانے عمرہ, للہ اللہ تعالیٰ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, پھر اگر تمہیں روک دیا جائے, یعنی کوئی آدمی حج پر جائے اور حج پر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جا رہا تھا تو راستے میں جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو کوئی قانونی رکاوٹ پڑ گئی اور اس کو روک دیا گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اگر تمہیں روک دیا جائے, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو پھر جو تمہیں آسان ہو نا قربانی کا جانور بھیجو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ, اور جو ہے نا کیا ہے جو میں سر بھیجو اور اپنے سر نہ مڈاؤ, جب تک کہ وہ حتیٰ, لا تحلقوا مانے نہ مڈواؤ, رؤوسکم مانے اپنے سروں کو, حتیٰ مانے یہاں تک کہ, یہ دیکھو یہاں پر حتیٰ پھر جو ہے کہ یہ اس پر آتا ہے بالاغا یبلغان, تو اب حتیٰ داخل ہو گیا تو اب جو ہے کہ اس کے آخر میں نصب آئے گا, تو مانا کیا بنے گا؟ یبلغ الحدیو, تو مانا یہاں تک کہ قربانی کا جانور پہنچ جائے اپنی جگہ پر. محلہ کا مانا ہوتا ہے ذبح والی جگہ پر پہنچ جائے. یعنی اگر تمہیں راستے میں روک دیا گیا ہے تو تم پھر کیا کرو کہ اپنے جانور کو بھیجو کہاں پر؟ وہاں پر جو ہے نا کیا قربانی کی, جہاں پر قربانی کی جاتی ہے وہاں پر سعودی عربیہ میں, یعنی جو حج کی جو ذبح خانہ ہے وہاں پر جب کی جاتی ہے, تو پھر جب تمہیں یقین ہو جائے نا کہ بھئی تمہارا جانور وہاں پہنچ چکا ہے اور ذبح ہونے والا ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ تم احرام کھول دو. اس کے بعد پھر کیا ہے فمن کان منکم, اور اپنے ٹھکانے پر نہ پا جائے, یہ اس کا معنی ہو گیا مہلکت. پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو, تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے دے. یعنی جس کو عزا کا معنی ہوتا ہے تکلیف, مرہ سے ہی کا معنی ہوتا ہے اس کے سر میں, ففدیۃ من صیام او صدقۃ, تو اس کا جو ہے نا فدیہ جو ہے کیا ہے کہ روزے ہیں اور کیا ہے صدقہ ہے. جو مطلب یہ ہے کہ مریض ہو اور جو ہے نا کیا ہے کہ وہ یہ ایام حج وغیرہ نہیں کر سکتا, تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے لیے قربانی ہے. فائدہ آمن تم, پھر جب تم اطمینان سے ہو تو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھاؤ. فائدہ آمن تم فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, تو پھر تم جو ہے نا کیا ہے کہ عمرے کے ساتھ حج کو ملا لو. فمستیسر من الہدی,
اس پر قربانی لازم ہے جس سے میسر ہو، پھر جو قربانی قدرت نہ پائے تو پھر کیا کرے، 3 روزے رکھے ادھر، فصیام ثلاثۃ ایام الحج، پس وہ 3 روزے رکھے حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جب گھر پر لوٹ کر آئے۔ اگر اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ 3 روزے اس نے رکھ لیے تو مطلب یہ کہ کم از کم 3 روزے رکھنا وہاں پر ضروری ہے، اس کے بعد اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو وہاں پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ روزے وغیرہ رکھ سکتا ہے، وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ 10 مطلب اس کے پورے کرنے ہیں، لیکن کم از کم جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں پر 3 جو ہے نا کیا ہے کہ روزے رکھنے ضروری ہیں، اور 7 جب واپس آئے تو پھر رکھ لے۔ دل کا شرط کاملہ، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ 10 پورے ہو جائیں گے۔ ذالک لمن لم یکن، کہتے ہیں یہ حکم اس کے لیے جو نہ ہو اس کے اہل و عیال، یعنی مطلب یہ کہ ذالک کا معنی بن جائے گا یہ، اس کا معنی کیا بنے، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہیں ہے، یعنی جو مکہ کا رہنے والا نہیں ہے یہ اس کے لیے حکم ہے کہ 3 دن وہاں روزے رکھے، اور پھر جو ہے نا کہ جب وہ گھر واپس آئے تو پھر 10 پورے کرے۔ تو جو مکہ کا رہنے والا ہے تو وہ تو جو ہے نا کہ 10 وہاں پر رکھے گا، اس میں کوئی شک وہ نہیں ہے۔ اس طرح کے اقامے میں جو رہنے والے ہیں، یا جو ہے نا جو مدینے میں یا مکہ میں جو رہ رہے ہیں اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ قانونی حساب سے، تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس کا جو ہے نا کیا ہے کہ سبق پورا ہو گیا کہ اس کا معرفت یعنی قرآن پاک کا ترجمہ پورا ہو گیا۔ ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم چلتے ہیں حدیث شریف پر۔ تو ہم نے کل جو ہے نا یہاں پر سنا تھا چھینک اور جمائی کے آداب۔ چھینک لینے والا الحمدللہ کہے تو جواب دینا مستحب ہے، اور الحمدللہ نہ کہے تو جواب دینا مکروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے، بس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہے تو سننے والے مسلمان پر یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے کہنا ضروری ہے، البتہ جمائی شیطان کی جانب سے ہے، پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو حتی الامکان لوٹانے کی کوشش کرے، کیونکہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آتی ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ جیسے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ انسان کو جمائی آئے تو پھر جمائی آئے تو جتنا ہو سکے تو انسان جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو روکے رکھے، اور اگر خدا نخواستہ جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں روکے گا تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ جیسے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے لیے شیطان جو ہے نا کہ اس پر ہنستا ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور اس کے بھائی یا فرمایا ساتھی، یعنی اس کے بھائی یا فرمایا اس کے ساتھی یرحمک اللہ کہیں، جب وہ یرحمک اللہ کہیں تو چھینک والا کہے، چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح لکم، ویصلح بالکم کا یصلح بالکم کہے تو مطلب یہ، ایک منٹ، یصلح لکم کہے، یعنی فلیقل یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو معنی کیا بنے گا، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے کام کو درست کرے کہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، اور وہ الحمدللہ کہے۔ جی قربان بھائی کیا کہنا چاہتے ہو؟ جی عمران بھائی، جمائی کا مطلب کیا ہے؟ جمائی کا یہ مطلب ہوتا ہے نا، منہ جب کھولتے ہیں انسان جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جب بیمار آدمی ہوتا ہے یا جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو جب منہ کھولتے ہیں، جمائی ایسی ہوتی ہے نا، اندر سے جو باہر ہوا نکلتی ہے منہ سے، جب نیند آئی ہوتی ہے تو انسان کو جمائی آتی ہے۔ ہاں جب نیند آ رہی ہوتی ہے تو انسان کو جمائی آتی ہے، تو مطلب باسیاں وغیرہ آندیاں نے؟ ہاں اوباسی، او بالکل اوباسی، بالکل وہ جب پنجابی وچ اوباسی کہندے ہیں، بالکل ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہو گیا۔ اوباسی، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ اوپر ہے،
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، اور اگر الحمدللہ نہ کہے تو تم یرحمک اللہ نہ کہو. یعنی اگر وہ یرحمک اللہ نہ کہے، یعنی تمہیں جواب نہ دے، یعنی الحمدللہ خود اپنے لیے نہ کہے، تو پھر یرحمک اللہ اس کے لیے کہنا درست نہیں ہے. جو آدمی خود اپنے لیے جو ہے کیا ہے کہ وہ نہیں کہتا، یعنی دیکھو نا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ نہ کہے، چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے. اور اگر چھینکنے والا جو ہے نا کیا ہے کہ الحمدللہ نہیں کہتا تو پھر جو سننے والا ہے اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ نہ کہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی، آپ نے ایک کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا اور دوسرے کی چھینک کے جواب نہ دیا. جس کی چھینک کا جواب نہ دیا تھا اس نے عرض کیا فلاں کو چھینک آئی تو آپ نے جواب دیا اور میری چھینک کا جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تو نے نہیں کہا تھا. تو اس لیے جو ہے کیا ہے کہ ضروری ہے کہ جب انسان کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات وغیرہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا، دل اگر جو ہے نا کیا ہے کہ ذرا برابر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ رک جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے نا کیا ہے کہ مر جاتا ہے. تو چھینکنے والے کو جو ہے نا کہ جب چھینک آتی ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، جب یار الحمدللہ کہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دوبارہ زندگی پائی ہوتی ہے. کیونکہ اس نے جب دوبارہ زندگی پائی ہوتی ہے تو اس لیے انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے. یعنی چھینکنے والے پر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، جیسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس انسان کو دوبارہ زندگی ملی ہے. جب اس انسان کو دوبارہ زندگی ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے، تو اس لیے الحمدللہ کہنا ضروری ہے. اور چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو چھینک سننے والا کیا کہے، یرحمک اللہ. اس کے بعد پھر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے وقت دہن پر ہاتھ یا کپڑا رکھ دیتے اور آواز کو پست کرتے. راوی کو شک ہے کہ خفض ہے یا جو ہے نا کیا ہے کہ غد ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چھینک لیتے اور اس بات کی امید کرتے کہ آپ ان کے لیے یرحمک اللہ کہیں، لیکن آپ نے ان کے لیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم الفاظ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کرے، تمہیں ہدایت دے دے اور تمہارے معاملات کو آسان فرمائے. یہ کہے تھے، لیکن یہ کہ یرحمک اللہ نہیں کہا تھا. یرحمک اللہ تو اس کے لیے کہا جائے نا، رحم جو ہے کیا ہے کہ مومنین پر ہوتا ہے، منافقین پر نہیں ہوتا، کافروں پر نہیں ہوتا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہدیکم اللہ کا لفظ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، جمائی جو بھی آئے تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی جس کو جمائی آ رہی ہوتی ہے تو شیطان جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے. تو جو ہے نا کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، اور جب جو ہے نا کیا ہے کہ چھینک آ جائے تو چھینک بھی اتنی زور سے نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ دوسرے جو قریب ہیں وہ ڈسٹرب ہو. میرے خیال میں یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ جس کا یہ کافی ہے ریاض الصالحین. باقی جو ہے نا کیا ہے کہ آگے ہم دوسرے جو ہے نا کیا کتاب پڑھتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے میرے خیال میں نامیر کی باری آتی ہے. ایسا ہی ہے نا، بارش شریعت بھی ہاں بارش شریف، جی ٹھیک ہو گیا بارش شریف، جی بالکل. ہم نے کل جو ہے نا کیا ہے کہ یہ 7 نمبر حدیث پڑھی تھی کہ صحیح مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا ہمیشہ اگر باوضو رہے تو یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جب انسان جو ہے نا کہ ایک وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد فوراً وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو یہ تحیۃ الوضو کہلاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ کیا کرے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس نے ایک تیر سے گویا کہ 2 شکار کیے. ایک تو یہ
کہ اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کی، ایک تو تحیت الوضو پایا گیا، دوسرا تحیت المسجد پایا گیا۔ تحیت المسجد میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی مسجد میں بندہ جیسے داخل ہو نا، کسی اور نماز کا وقت نہیں ہے، تو پھر وہاں پر انسان کم از کم بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت جو ہے نا کیا ہے کہ نفل ضرور پڑھ لے۔ یہ تحیت المسجد اس کو کہلاتے ہیں، مسجد کے آداب میں سے آتے ہیں۔ جی اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ حدیث نمبر 8 ہے، مسلم میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ یعنی وضو کرنے کے بعد انسان کیا کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دوسرا کلمہ ضرور پڑھے۔ تو اسے پڑھنے سے جو ہے نا کیا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال میں بہت بڑی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اچھا جی، حدیث نمبر 9 ہے، ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وضو پر وضو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کو وضو ہے، اس نے بالفرض وضو کیا تھا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر گئے، اب وہ وضو پر وضو کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 10، حضرت ابن خزیمہ اپنی صحیح میں راوی کے عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جب آذان کہتا تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا وضو کر لیا کرتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی سبب سے۔ یعنی دیکھو کہ جب انسان کا وضو ٹوٹے اور وہ وضو کرتا رہے تو وضو میں بہت ساری برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ میں اس کی برکتیں بیان کر نہیں سکتا۔ ڈاکٹر حضرات بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ڈاکٹر معین شاہ صاحب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ موجود ہیں۔ کل آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کرنے کی کوشش کی، میں نے آپ کو ایڈمٹ بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑی مجھ سے لیٹ ہو گئی تھی۔ کل جو ہے نا وہ ہوا تھی ہمارے یہاں، تو مجھے صحیح طرح سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو کل آپ جو ہے نا کیا ہے کہ مس ہو گئے تھے، وہ میری وجہ سے، میں معذرت خواہ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی قربان بھائی، جی آواز آ رہی ہے عمران بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ جی ہاں آ رہی ہے عمران بھائی، آ رہی ہے، کچھ کم کٹ کٹ کے آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے۔ اچھا، وہ کل آپ میری وجہ سے کلاس سے رہ گئے۔ نہیں کوئی بات نہیں، کل میں تھا ذرا، میں نے بولا حاضری لگا دوں، لیکن اتفاق سے لگ نہیں رہی تھی، تو میں بولا چلو کوئی بات نہیں، شاید کوئی ٹیکنیکل چلو، ایرر ہوگا۔ ہاں اللہ خیر کرے، چلو۔ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب حدیث نمبر 11، ترمذی اور ابن ماجہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کامل نہیں۔ اس کے معنی وہ ہیں جو دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ ہم دوسری حدیث میں جو ہے کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اب یہ بسم اللہ جو ہے کیا ہے کہ ہمارے ہاں حضرت امام شافعی اور ہمارے درمیان میں جو ہے کیا ہے کہ یہ اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ بھائی وضو جو ہے بسم اللہ سے کرنا چاہیے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وضو نہیں ہوگا۔ ہاں، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ کامل جو ہے نا کیا ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، یعنی اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے جب بھی انسان جو ہے نا کیا ہے کہ وضو کرے تو وضو سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا جو ہے نا کیا ہے کہ ضروری ہے۔ اچھا، دارقطنی اور بہقی اپنی سنن میں عبد کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ وضو کیا اس کا اتنا ہی پاک ہوگا جتنے پر پانی گزارا، یعنی جس پر پانی گزرا صرف اس کا اتنا وہی پاک ہوگا۔
لیکن اگر اس نے وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو گویا کہ اس کا سارا جسم جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پاک ہو جائے گا. اور وضو کی بہت ساری جو ہے نا کیا ہے کہ برکتیں ہیں. اکثر طور پر جو ہے نا کیا ہے کہ انسان کو یہ بلڈ پریشر کی بیماری اور جو ہے نا کیا ہے کہ اور بیماریاں جو ہے نا یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز سے بہت دور ہوتے ہیں اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر یا جو ہے نا کیا ہے کہ دوسری بیماریاں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ قابو میں نہیں رہتی. وضو ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جو ہے نا کیا ہے کہ بالفرض اگر وضو نہ کرے پورے دن میں، چاہے اس کو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ محلات میں رکھ دیں، چاہے آپ ان کو جتنی بھی نعمتیں آپ نے دینی ہیں دیتے رہیں، وہ کھاتا پیتا رہے، لیکن اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ وضو نہیں کرے گا تو اس کے اندر بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو وضو ہے نا یہ انتہائی ضروری ہے. انسان کا جب بھی وضو ٹوٹے وضو میں رہے یہ عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. ویسے میرے جو ہے نا کیا ہے کہ ذہن میں ایک اور حدیث آت رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ تھوڑی لمبی ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب 13 نمبر حدیث ہے، امام بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وضو کرے اور 3 بار ناک صاف کرے کہ شیطان اس کے نتنے پر رات گزارتا ہے. یعنی جس آدمی کو خواب آئے اور وہ بیدار ہو جائے تو بیدار ہونے کے بعد کیا کرے، اس نے فوراً وضو کرنا ہے، اور جب وہ وضو کرے گا نا تو شیطان کا جو اثر اس کے ناک میں ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. دیکھو یہ کتنی بڑی جو ہے نا کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ بڑی نعمت ہے کہ جو ہمارے لیے جو چھوڑ گئے ہیں کہ وضو کرنا اور اس طریقے سے پیاری پیاری باتیں جو ہے کیا ہے کہ چھوڑ گئے ہیں. اگر ہم احادیث کو صحیح طرح احادیث کا صحیح طرح مطالعہ کریں. اب دیکھو یہ جو انہوں نے جو ہے نا یہ احادیث کو اکٹھا کیا ہے، یہ تو وضو کے بارے میں بہت کم ہے. مطلب یہ کہ وضو کا ایک پورا باب ہے، اگر اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ بندہ پڑھتا رہے تو میں کہتا ہوں کہ وضو تو اتنا ضروری انسان سمجھے کہ دوائی لینا بھی انسان اتنا ضروری نہ سمجھے جتنا وضو کرنا جو ہے نا کیا ہے کہ انسان ضروری سمجھے. تو دوائی سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے نا کیا ہے کہ وضو وغیرہ کرتا رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت ساری آسانی ہو جائے گی. طبرانی باسناد حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاک ہوگا، یعنی یہ بات جو ہے نا اگر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر یہ نہ ہوتی کہ میری امت پر شاک ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر فرما دیتا. قربان جائیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر کہ انہوں نے دیکھو کہ امت کے لیے کتنی آسانی پیدا فرما دی. یعنی یہ مسواک بھی جو ہے نا یہ اس مسواک کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. مسواک کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب وضو کریں ہمیں مسواک جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ہر قسم کی بیماریوں سے اور بہت سارے جو ہے نا کیا ہے کہ فوائد بھی ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، بیماری سے بچ سکتے ہیں اور فائدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں. اب یہ پہلی نمبر جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے کہا شاک جو ہے نا کیا ہے کہ شاک نہ گزرتا، مسواک کرنے کا امر فرما دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کر دیتا، اور بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے. اور 15 نمبر حدیث ہے اس طبرانی کی ایک روایت میں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے تا وقت کہ مسواک نہ فرما لیتے. یعنی جب بھی آپ جو ہے کیا ہے کہ جاتے تھے تو سب سے پہلے آپ مسواک فرما لیا کرتے تھے. تو یہ 15 حدیث جو ہے کیا ہے کہ ہماری مکمل ہو گئی. اب جو ہے کیا ہے کہ ہم چلتے ہیں نامیر پہ چلتے ہیں. مزید اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ بالکل پوچھ سکتا ہے. جی آگے چلیں. جی قربان بھائی. جی اپنا عمران بھائی شاک تو مراد بھی مشکل نہ ہوندا؟ ہاں شاک تو مراد کا مطلب ہوتا ہے مشکل. ٹھیک ہو. اچھا جی اب ہم چلتے ہیں کہ بھائی وہ جو فعل مضارع ہے نا، فعل مضارع جو فعل مضارع میں حروف عمل کرتے ہیں ان کی دوسری قسم. پہلی قسم ہم نے پڑھ لی تھی. پہلی قسم کیا تھی؟ پہلی قسم یہ تھی کہ بھائی وہ حروف کے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ 4 ہیں، ان، لن، کئ، اذن. ان کے بارے میں ہم نے بات کر لی اور ہم نے پڑھ بھی لی. اب ہم جو ہے نا کیا ہے کہ چلتے ہیں کس پر چلتے ہیں کہ بھائی حروف جازمہ پر چلتے ہیں. ہم حروف جازمہ پر چلتے ہیں، سمجھ میں بات؟ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ حروف جازمہ. اور وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں یہ ہیں، وہ 5 حروف ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ.
اب دیکھو لم کی مثال جیسے لم ینصر، اب دیکھو یہ ینصرو تھا، ینصرو تھا، آپ نے پڑھا ہے نا ینصرو، اب یہ لم کیا کرتا ہے، یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، لم ینصر، اور اسی طریقے سے لما یہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، جیسے لما ینصر، اور جو ہے نا کیا ہے کہ جی قربان بھائی جی عمران بھائی جزم دا کی مطلب ہے؟ جزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس پر پیش ہوتا ہے نا اس کو سکون یعنی ساکن کر دیتا ہے، ساکن، جزم مانے ساکن، مطلب موقوف. ہاں موقوف یوں کہ دیتے ہیں ینصر، اب میرے ینصر تھا پیش تھا نا، اب جو ہے نا کہ اس کی جگہ جزم آ گئی تو ینصر پڑھیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہوگا جی. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر کیا ہے لما ینصر، لما ینصر یہ بھی دیکھو یہ جزم دے رہا ہے، لے ینصر یہ لام امر ہے، یہ بھی جو ہے جزم دے رہا ہے. اس کے بعد لا تنصر یہ لا نہیں ہے، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ جزم دے رہا ہے. ان تنصر یہ ان شرطیہ ہے، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ جزم دے رہا ہے. یاد رہے ان ہمیشہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، ان میں جو پانچواں حروف ہے نا ان، یہ ان ہمیشہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا، اس کا معنی کیا بنے گا، ان تضرب اضرب، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. سمجھ میں اصل میں یہ عبارت یوں ہے، ان تضربنی اضرب کا، کہ اگر تو مجھے مارے گا تو میں بھی تجھے ماروں گا. ان میں سے پہلے جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، اور ان مستقبل کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، یعنی اگرچہ یہ ماضی پر داخل ہو نا پھر بھی اس کا معنی کیا بنے گا، اس کا معنی بنے گا مستقبل والا، یعنی ان ضربتنی، یہ اصل میں عبارت یوں بنے گی، ان ضربتنی اگر تو مجھے مارے گا، ضربتو کا میں تجھے ماروں گا. حالانکہ دیکھو یہ ضربتا یہ فعل ماضی ہے، تو اس کا معنی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی اگر تو مجھے مارتا تو میں تجھے مارتا، یہ نہیں بنے گا، اس میں اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. اور اس صورت میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جزم تقریری ہوتی ہے، جزم فعل ماضی پر تقدیری ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ فعل ماضی مبنی الاصل میں سے، اور مبنی الاصل کا آخر مختلف عوامل آنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس پر جو جزم ہوگی وہ جزم تقدیری ہوگی. اور فعل مضارع پر چونکہ جو ہے نا کیا ہے کہ جزم، فعل مضارع پر جو ہے نا کیا ہے کہ چونکہ جزم آتی ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے نا کہ وہاں پر پڑھتے ہیں. یعنی اصل میں ان ضرب تو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس پر جزم جو آخر آتی ہے وہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ مبنی ہے، اور مبنی کا آخر مختلف عوامل آنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیوں کہ یہ ماضی ہے، کہتے ہیں یہ بھی خیال رہے کہ جب شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا پھر دعا ہو تو جزا میں فاق علانا واجب ہے. جیسے دیکھو ان تأتینی فانت مکرمن، ان تأتینی فانت مکرمن، یعنی اگر تو میرے پاس آئے گا تو تو عزت والا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان رأیت زیدن فاکرمہ، اگر تو زید کو دیکھے تو پھر تو اس کی عزت کر. ان اتاک امر فلا تہنہ، اگر امر تیرے پاس آ جائے تو اس کی بےزتی نہیں کرنا. ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا، اگر تو میری عزت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے گا. اب یہاں پر دیکھو سب سے پہلی جو مثال ہے یہ امر کی ہے، ان تأتینی فانت مکرم، یہ جملہ اسمیہ کے، جملہ اسمیہ ہے یہ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر دوسرا جملہ کیا ہے، ان رأیت زیدن فاکرمہ، یہ اکرم ہو جو ہے کیا ہے کس کا لفظ ہے، یہ اکرم امر کا صیغہ ہے، یعنی اگر تو زید کو دیکھے تو اس کی عزت کرنا. اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہے نہیں کی مثال، جیسے ان اتاک امر فلا تہنہ، اگر تیرے پاس امر آئے تو اس کی بےزتی نہ کر. وہ ان اکرمتنی، یہ جو ہے نا کیا ہے یہ جملہ دعائیہ بن جائے گا، ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا. تو ان سب میں آپ دیکھیں گے نا یہ فا جو ہے نا یہ جزا بنتی ہے ان کی، یہ ان ہے، ان شرطیہ ہے، اور یہ جو فا ہے یہ اس کی جزائیہ ہے. اور ان رأیت زیدن فاکرمہ میں جو فا ہے یہ جو ہے نا کیا ہے کہ جزا کے طور پر آئی ہے، ان کی جزا کے طور پر، یہ ان شرطیہ ہے. ان اتاک امر فلا تہنہ میں ان جو ہے نا شرطیہ ہے، اور فا جو ہے نا کیا ہے کہ جزائیہ ہے. ان اکرمتنی میں ان جو ہے نا کیا ہے کہ یہ شرطیہ ہے، اور فا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جزائیہ ہے. یہاں تک جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا سبق جو ہے نا کیا ہے کہ پورا ہوا. اور یہ کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو آپ جو ہے نا کل دیکھ کر آئیے گا، اس کو اچھے طریقے سے دیکھ کر آئیے گا، اور خاص کر کے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ سے ہو سکے تو آپ کوشش کریں کہ جو اسم متمکن کے جو 16 اقسام ہیں اس کو بھی یاد کر کے آئیے گا. جی فیروز صاحب. استاد صاحب یہ جو اگرچہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کہ اگرچہ ماضی پر داخل ہو
ہاں جی ہاں جی تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چاہے تو ماضی پر بھی داخل ہو جائے. ہاں 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 اگرچہ کا معنی ہوتا ہے چاہے وہ ماضی پر داخل ہو، یعنی چاہے صحیح. ماضی پر داخل ہو چاہے مضارع پر داخل ہو، ہمیشہ وہ یعنی کیا ہے کہ ان کو مستقبل کا معنی دیتا ہے. مستقبل معنی کر دیتا ہے. صحیح، جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہے کہ کچھ سوالات ہیں، یہ آپ نے جو ہے کیا ہے کہ اس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا ہے. اس کے بعد اب آتی ہے صرف بہائی، اور صرف بہائی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 10 مصادر میں نے دیے تھے آپ کو، تو آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جو اچھے طریقے سے جو ہے کیا ہے کہ وہ مصادر ان میں سے کوئی کسی ایک مردن کی مصدر کی گردان سنائے. جی فیروز صاحب. جی میں سنا استاد. ہاں جی یہ جو لکھی ہوئی ہے یہی سنو یا دوسری کوئی؟ دوسری یا خروجوں سے سناؤ، یا خروجوں سے سناؤ، یا خروجوں سے. یہ اس یا کا سیگا بھی بتانا ہے؟ نہیں سیگا نہیں بتانا، صرف ایسے گردان فی الحال بتاؤ، پھر بعد جو ہے کیا ہے کہ ہم جو ہے کیا ہے کہ وہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.